ناظرین، اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس وقت ہزاروں نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان جو کہ اس وقت سرکاری ملازمت میں ہیں، وہ انصاف کے لیے سالہ سال سے در بدر دھکے کھاتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ان سکول اور کالجز کے لیب اٹینڈنٹس کی۔ لیب اٹینڈنٹس یعنی کہ اگر آپ کے بچے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ وہاں پر لیبارٹری میں جاتے ہیں تو وہ تمام لیب اٹینڈنٹس جو ان کو وہاں پر پریکٹیکل کرواتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ وہ اچھے خاصے سائنس میں ان کا میٹرک ہونا چاہیے، اس کے بعد ان کو جاب ملتی ہے، لیکن ان کی جاب کو پریکٹیکلی عملی طور پر چوکیدار اور چپڑاسی کے برابر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ 5 برس ہو گئے ہیں کہ مسلسل سراپا احتجاج ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ مراد راز صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، واسق کیوں مباسی کے پاس گئے، مختلف لوگوں کے پاس گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے 26 ستمبر کو بھی احتجاج کیا، اور مگر ان کی سنی نہیں جا رہی۔ ان کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کیا ہو رہی ہے، اسی کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے، وسیم اختر کمبوز صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پنجاب کے ترجمان نعیم نظر بھی یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اس وقت جو آپ کے ساتھ آپ لیب اٹینڈنٹ ہیں، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جا کے تجربے کروانے ہیں، لیکن آپ کو درجہ چہارم کے ملازمین کی جگہ پہ رکھا گیا ہے، یہی بات ہے؟ بالکل، ہم بیسیکلی اپنی ڈیوٹیز چاہتے ہیں تاکہ بچوں کا مستقبل داؤ پہ نہ، اور وہ آگے جا کر اپنے فیوچر میں ایف ایس سی بی ایس سی میں جا کر اچھے نمبروں میں پاس ہو اور پریکٹیکل کر سکے۔ جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں، نہیں آپ ڈیوٹی چاہتے ہیں، آپ ڈیوٹی نہیں کروائی جاتی، آپ سے کیا کروایا جاتا ہے؟ سر آپ لاہور کے کسی بھی اسکول کے اندر، ہائی اسکول کے اندر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ سائنس لیب کو تالا لگا ہوا ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب لاکھوں کا بجٹ ایک اسکول کو پیش کرتی ہے لیب کی صورت میں، کیمیکلز کی صورت میں، وہ بچوں کو پریکٹیکلی نہیں کروایا جاتا۔ اچھا، ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا رزلٹ آیا ہے، تو اس میں ایسے بچے بھی ہیں جن کے 502 نمبر ہے، اور جبکہ ان کے جو نمبر ہیں 90 کے 90 لگنے چاہیے، اس بچے کی سفارش نہیں ہونے کی وجہ سے 60 نمبر لگے ہیں، اس کو 30 نمبروں کا نقصان کمی ہوئی ہے، نقصان ہوا، اور اس کو آگے ایڈمیشن ایف ایس سی میں اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو لیبز ہیں اس وقت عملی طور پہ وہ اس وقت تالے لگے ہوئے ہیں، پریکٹیکل کروائے نہیں جا رہے سرکاری سطح پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فنڈز لاکھوں روپے حکومتیں دیتی ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہو رہے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹی کرنے سے بھی قاصر ہیں ہم لوگ، آپ ڈیوٹی کرنے سے بھی قاصر۔ نعیم صاحب، اگر آپ ڈیوٹی کرنے سے بھی قاصر ہیں تو آپ لوگوں سے کام کیوں لیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کا مستقبل کیا ہے پھر؟ سر ہمارا جو مستقبل ہے وہ گورنمنٹ نے تباہ کر دیا ہے۔ تباہ اس طرح کیا ہے کہ سائنس لیبز جو اب فنکشنل نہیں ہیں، تو وہ جو لیب اٹینڈنٹ ہے جو تنخواہ لیتا ہے اپنے ادارے سے، اس کو اس کی تنخواہ کے بدلے جو اس سے ڈیوٹی نہیں لی جاتی، تو اس کے جو ریلیونٹ کام ہوتا ہے اس کے بجائے اس کو گیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اس کو مالی کا کام لیا جاتا ہے، ڈاک کا کام لیا جاتا ہے، مطلب ہر کام وہ لیا جاتا ہے جو اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتا، بجائے کہ وہ لیب میں کام کرے۔ کبھی وہ اینٹی ڈینگ، اور یہ آپ یہ صورتحال جو بات کر رہے ہیں، درجہ چہارم کا آپ کو سٹیٹس دیا جا رہا ہے، درجہ چہارم کا آپ سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ سکولوں میں بھی ہے اور کالجز میں بھی اسی طرح؟ سر دونوں میں ہے، سکولز میں بھی اور کالجز میں بھی، ٹھیک ہے۔ بجائے ہماری جو جینوئن ڈیوٹی بنتی ہے وہ لینے کے، ہم اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پولیو ڈیوٹی کر رہے ہیں، کووڈ سینٹر پہ ہم نے ڈیوٹی کی، لیکن ہم نے آج تک اپنی ڈیوٹی نہیں کی۔ آپ چاہتے کیا ہیں اس وقت؟ آپ چاہتے کیا ہیں کہ آپ کا جو اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے، آپ کو اپ گریڈ کر کے آپ کو کون سا گریڈ دیا جائے؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے انصاف کے مطابق؟ صحیح بات کرنی ہے آپ نے۔ میں بالکل مکمل حقائق پہ مبنی بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں آن دا ریکارڈ بات آپ سے کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے جس میں لیب اٹینڈنٹ کی تعلیمی قابلیت جب اس کو بھرتی کیا جاتا ہے تو میٹرک ود سائنس مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ میٹرک ود سائنس ہو تو لیب اٹینڈنٹ کی ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو ایلیجیبل نہیں ہے۔ اور ایک یہ اشتہار ہے میرے پاس جس میں نمبر 1 پہ لیب اٹینڈنٹ کی اسامی لکھی ہوئی ہے، آگے اس کا اسکیل لکھا ہوا ہے بی پی ایس، آگے اس کی ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مینشن یہ ہے لیب اٹینڈنٹ کا اسکیل 1 ہے، لیکن تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس ہے، جبکہ نیچے 2 اور پوسٹیں ہیں، 2 الگ کیڈر ہیں، ایک لیب اسسٹنٹ ہے اور ایک لیکچرر اسسٹنٹ ہے۔ تعلیم ان دونوں کے لیے بھی سیم ہے، ٹھیک ہے، میٹرک سائنس، لیکن لیب اسسٹنٹ کا بھی اسکیل 7 ہے اور لیکچرر اسسٹنٹ کا بھی اسکیل 7 ہے، مگر جب بات آتی ہے لیب اٹینڈنٹ کی، تعلیم میٹرک سائنس مانگی جاتی ہے، لیکن اسکیل وہ دیا جاتا ہے جو ان پڑھ بندوں کو دیا جا رہا ہے۔
یا آپ نے معاملہ اٹھایا نہیں حکومت کے سامنے؟ کوئی حکومت کا ایسا دروازہ ہم مطلب نہیں چھوڑا جس کو ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو اپنا انصاف لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ مراد راز صاحب تو کہتے ہیں انہوں نے بڑی اصلاحات کر دی ہیں، سارا کچھ ایپس پہ شفٹ کر دیا ہے، کرپشن ختم کر دیا ہے، بڑا اچھا سسٹم بنا دیا ہے۔ آپ جیسے مرضی ڈیجیٹلائزیشن کر لیں کسی بھی محکمے کی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ مراد راز صاحب نے اچھے انیشیٹو لیے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے آج تک جو بھی کیا ہے وہ یا تو ٹیچرز کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کلرکوں کے لیے کیا ہے، نہ انہوں نے بچوں کے لیے کچھ کیا ہے آج تک۔ آج 21 ستمبر 2022 ہے، آج تک نہ ہی انہوں نے بچوں کے لیے کوئی عملی طور پہ کام کیا ہے اور نہ ہی لیب اٹینڈنٹ کے لیے کام کیا ہے۔ ہم ان سے تقریباً 13-14 مرتبہ مل چکے ہیں، ٹھیک ہے، بات وہ سن لیتے ہیں، اچھا مانتے بھی ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مانتے بھی ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، میں نے آپ کو شیئر بھی مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر عمل نہیں ہوتا۔ باوجود اس پہ عمل درآمد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایکولنٹ جو لوگ اس کوالیفیکیشن پہ بھرتی کیے جاتے ہیں ان کو گریڈ 7 دیا جا رہا ہے اس وقت، دیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات، گریڈ 1 میں رکھ کے سر ون تھنگ، ایک اور بات، ہمارے ہی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک پی ٹی سی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوالیفیکیشن وہ میٹرک پہ بھرتی ہوا ہے اور آج وہ 14واں اسکیل لے رہا ہے۔ اسی محکمے میں مراد راز صاحب جس کے وزیر ہے، ہمارے آنریبل وزیر ہے، ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، انہی کے محکمے میں ایک ای ایس ٹی ہے 80، اس کی کوالیفیکیشن میٹرک تھی، آج وہ 16واں اسکیل لے رہا ہے۔ تو کیا یہ انصاف ہے؟ عمران خان صاحب ریاست مدینہ میٹرک کی بنیاد پر ہی نوکری لینے والوں میں اتنا تفاوت ہے کہ کوئی گریڈ 7 کسی کو آپ مالی اور چوکیدار کے ساتھ پہلے گریڈ میں رکھ رہے ہیں، کوئی گریڈ 7 لے رہا ہے، کوئی 14واں لے رہا ہے، کوئی 16ویں تک جا رہا ہے، کوئی یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ سر سارے کچھ جا رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ایک لائن قطار بنا کے گزری جا رہے ہیں، لیکن لیب اٹینڈنٹ صرف ان کا منہ دیکھ رہا ہے ایک سائیڈ پہ لگ کے۔ قرآن پاک میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ لیب اٹینڈنٹ صرف آج تک منہ دیکھ رہا ہے۔ چوکیدار کے ساتھ رکھ دینا، آپ کو سویپر کے ساتھ رکھ دینا، آپ کو مالی کے ساتھ رکھ دینا، چوکیدار کے ساتھ رکھ دینا، ہر کیڈر کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن لیب اٹینڈنٹ کو اپنا جو اس کا دائرہ کار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ رکھنا جو ہے بالکل زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ سر دیکھیں، زیادتی ہے تو ہم ادھر آئے ہیں، زیادتی ہے تو ہم ہر حکمران کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ آپ نے احتجاج کیا 26 کو کیا، احتجاج کو میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے 26 ستمبر 2022 مورخہ سوموار کو لیب اٹینڈنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کا ترجمان ہونے کے ناطے میں اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب بھر کے سرکاری سکولز اور کالجز کے لیب اٹینڈنٹس مورخہ 26 ستمبر ادھر سیول سیکریٹریٹ کے باہر اپنی بھرپور پاور شو کروائیں گے اور حکومت پنجاب کو یہ باور کروائیں گے کہ انشاءاللہ اب ہمارا ضمیر جاگ چکا ہے، اب ہمیں شعور آ چکا ہے، انشاءاللہ اپنا حق لینے کے لیے ادھر سیول سیکریٹریٹ آپ کے جو بڑے بیٹھتے ہیں ادھر ہم انشاءاللہ آ کے ہم بھی بیٹھیں گے، لیکن ہم بیٹھیں گے سڑکوں پہ، آپ بیٹھتے ہیں کرسیوں پہ، ٹھیک ہے، آپ کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں، لیکن جو ہمارا معاملہ ہے اس کو پینڈنگ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ سے ایک درد مندانہ اپیل ہے۔ اس وقت وسیم صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سائنس لیبز ہی بند ہیں، پریکٹیکلی نہیں کروائے جا رہے، تو پھر تو سرکار کی آپ کی نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ سر ہم 2001-2019 سے مراد راز صاحب سے فرسٹ میٹنگ ہوئی ہے اور ان سے یہ تفصیلی بات چیت کی اور انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ 2016 میں کلرک کو ایجوکیشن میں یا پورے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں میٹرک بیس کے اوپر 11واں اسکیل دیا ہے، آج وہ 17ویں اسکیل میں بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ہماری تعلیمی قابلیت جو ہے وہ 2008 سے کی گئی ہے، جبکہ کوئی بھی ایسا کیڈر ہے جس کی اپ گریڈیشن کی ہوئی ہو اس کی تعلیمی قابلیت نجم ولی صاحب بعد میں جو ہے اپ گریڈ کی جاتی ہے، صحیح، لیکن ہماری تعلیمی قابلیت 2008 سے چودھری پرویز علائی صاحب کے دور حکومت میں کی گئی، لیکن اسکیل 1 کا 1 نہیں رہا، اور اب آپ جو ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ساتھی جو ہے وہ پریشان ہیں۔ بالکل، میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ پریس ریلیز جناب چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی تھی 16 مارچ 2022 کو، جس میں یہ 5 نکاتی ایجنڈا تھا، یہ 5 نمبر پہ لیب اٹینڈنٹس کی اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، ان کا کیس دیکھا وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، آپ نے وعدہ کو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، نہیں یہ یاد کروا دیا ہم نے، وسیم اختر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ناظرین ہم نے یاد کروا دیا، یہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے پورا کرنا ہے، یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، انصاف کیجئے، یکساں قابلیت والوں کو
کہیں آپ گریڈ 1 میں رکھ رہے ہیں، کہیں آپ 7 دے رہے ہیں، 11 دے رہے ہیں، گریڈ 17 تک جا رہے ہیں، 16 تک جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب شعور کی بات کرتے ہیں، انہیں شعور آ گیا ہے اور اب یہ زبردست قسم کا احتجاج کریں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ انصاف کیجیے ان کے ساتھ، ہماری یہ درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔